نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد خبأت لک خبیئا، میں نے تیرے واسطے ایک مخفی چیز کو چھپایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھپایا تھا؟ تو جمہور علماء فرماتے ہیں، اور ابن عمر کی روایت اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ آپ نے وہ دخان والی آیت چھپائی تھی، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس۔ یہ کیا ہے کہ چھپایا ہے، تیرے واسطے ایک مخفی چیز کو چھپا رکھا ہے۔ فقال، تو اس نے کہا دخن، دخن اور دکن دونوں آتا ہے، اور دونوں کا معنی دھواں ہے۔ کیا ہے؟ دھواں۔ اور جو دخان آیا وہ بھی کیا ہے؟ اس کا معنی بھی دھواں آتا ہے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اور دخان اس کے معنی بھی دھواں ہے، اور دخان معنی کیا ہے کہ دھواں ہے۔ اس نے کہا دکھ چھپایا ہے، یعنی کچھ تو اس نے بات صحیح کہی، مگر آپ نے جو چھپایا تھا وہ آیت چھپائی تھی، پوری آیت بولنا چاہیے تھا، مگر پوری آیت نہیں بول پایا، خالی الدخ اتنا بول پایا۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ناقص لفظ بولا آپ نے، ہاں کہ دعا کے معنی کے لحاظ سے لفظ دکھ اس معنی کا کامل ہے، مگر آپ نے دکھ نہیں سمجھا تھا، آپ نے دکھ چھپایا نہیں تھا بلکہ دخان چھپایا تھا، تو بولنا چاہیے تھا، مگر دخان کے بجائے دکھ بولنا، ناقص لفظ بولنا، یہ اس بات کی خاص علامت ہے کہ اس کے پاس وحی نہیں آتی ہے۔ کہاں سے آیا؟ تو وہی شیطان ہے جس نے سکھا دیا ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی بات اس تک کیسے پہنچ گئی؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اس کا چرچا کر لیا تھا کہ میں اپنے دل میں یہ آیت چھپا کر اس کو پوچھوں گا کہ میں نے کیا بات چھپائی۔ ہو سکتا ہے اس چرچا میں اس کے شیاطین ہوں گے، اس کے بعد کاہن کہتے کس کو؟ جس کے بعد شیاطین آئے، شیاطین ہوں گے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن لیا ہوگا اور پہنچا دیا، اور وہ بھی سنا کیسے ہوگا؟ ڈر کے مارے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے، کہیں بھانا پھوٹ گیا یہاں پکا جاؤں گا، تو اس لیے پورا سنا نہیں ہوگا، اور آ کر دکھ کہہ دیا، اس نے بھی دکھ کہہ دیا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس کوئی مکمل بات پہنچتی نہیں ہے، اور نبی کے بعد جو بات پہنچتی ہے وہی کے ذریعے وہ مکمل پہنچتی ہے۔ لہٰذا اس سے صحابہ کے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی نبی